بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کی فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المراقبہ حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ بندہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، بندہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بے مقصدی گفتگو کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یا کئی لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف کرے ان کو دوسروں کی غیبت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جناب لمبی لمبی گفتگو کرتے رہنا، ٹیلی فون پہ لگے رہنا، کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے، کوئی اذان کی پرواہ نہیں ہے، یہ پتہ بھی نہیں ہے میں شرعی گفتگو کر رہا ہوں یا غیر شرعی گفتگو کر رہا ہوں، بس جو منہ میں آئے کہتے چلے جانا، یہ درست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تائید قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا پہلے مومن کامیاب ہو گئے، ان کی صفات بیان کی کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ بیہودہ باتوں سے گریز کرتے ہیں، یعنی فضول اور لا یعنی گفتگو سے گریز کرتے ہیں۔ اس حدیث کی تائید میں ایک اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سام نجاتن، اگر نجات چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ اس کے تحت ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجا، تو اس نے یہ حدیث پڑھی، من سام نجاتن، کہ خاموشی میں نجات ہے، بس خاموش ہو گئی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بندے پر اتنا اثر کرتا ہے نا کہ بندے کی سوچ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بس حضور کا فرمان اس پہ اثر کر گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو دوبارہ بادشاہ کے پاس بھیجا گیا۔ بادشاہ نے بڑے ماہرین بلائے، بڑے اطباء بلائے، بڑے بڑے طبیب بلائے، بڑے بڑے حکیم بلائے، کسی کو اس کا مرض سمجھ نہ آیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ خاموش کیوں ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ اس کو سیر پہ بھیجا کہ چلو ہو سکتا ہے سیر و سیاحت کرواتے ہیں تو سیر و سیاحت کرانے کی بنا پہ یہ گفتگو کرنی شروع کر دے۔ وہ جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ، اس بادشاہ کے خادموں کے ساتھ جا رہا ہے۔ ظاہر ہے شہزادہ تھا، اس کے ساتھ خادم تو ہو نہیں تھے۔ جاتے جاتے کیا دیکھا، ایک گھوگی نے آواز دی، جو اس کی خاص آواز ہوتی ہے، یعنی گھوگی بولی، تو انہوں نے شکار کرنا تھا، انہوں نے جناب مارے، وہ تیر مارا تو گھوگی ذبح ہو کے نیچے آ گئی۔ تو وہ کہنے لگا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے سچ فرمایا ہے کہ خاموشی میں نجات ہے، یہ خاموش رہتی تو اس کی جان بچ جاتی، اس نے شور ڈالا ہے تو اب اس کو مار دیا گیا ہے۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ انہوں نے آ کر اس کو واپس لے آئے اور آ کر ساری بات بادشاہ کو بتا دی، یہ ایسے ایسے ہوا ہمارے ساتھ، یہ جا رہا تھا، گھوگی بولی ہے، ہم نے اس کا شکار کیا، اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے سچ فرمایا ہے۔
یہ خاموش رہتی تو اس کی جان بچ جاتی۔ بادشاہ کو علم ہو گیا کہ یہ تو جان بوجھ کے چپ ہے، جان بوجھ کے خاموش ہے۔ اب بادشاہ نے کہا اس کی چھترول کرو، اس کو پھینٹی لگاؤ۔ جب پھینٹی لگی نا، وہ کہتے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے سچ فرمایا ہے۔ وہ گھوگی بولی، اس کی جان چلے گی، میں بول رہا ہوں مجھے پھینٹی لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بعض دفعہ جو حدیث ہوتی ہے بندے پہ اس طرح اثر کر جاتی ہے کہ حضور آپ نے سچ فرمایا ہے کہ خاموشی میں نجات ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے پسر پندو نصیحت گوش کن، اے لڑکے اپنے واعظ و نصیحت کو ضائع مت کر، اپنے واعظ و نصیحت کو ضائع مت کر، گر نجاتے بایدت خاموش کن، اگر تو نجات چاہتا ہے تو خاموشی اختیار کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، اگر تم دیکھو کہ ایک بندہ ہے گفتگو بڑی تھوڑی کرتا ہے، بے مقصد گفتگو نہیں کرتا، با مقصد گفتگو کرتا ہے، بڑا کم بولتا ہے، حضور نے فرمایا اس بندے سے دوستی لگا لو، اس بندے سے دوستی لگا لو کہ یہ تھوڑا بولنے والا ہے، یہ اللہ کا دوست ہوگا۔ ہم جب کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے ہم یہ پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم جو بے مقصد گفتگو کرتے ہیں، فضول لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے ہم پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ ہم جو بے مقصد گفتگو کرتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کا گلہ کر رہے ہیں، کسی کے گھر کے عیب تلاش کر رہے ہیں، وہ گفتگو کے ذریعے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام کے تحفے پیش کرنا شروع کر دیں، اس سے بہتر نہیں ہے یعنی وہ کام کرے۔ ہم جو کسی کی بے معنی گفتگو میں لگے رہتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کسی حدیث کا مطالعہ کر لے، کوئی حضور کی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کر لے جو ہمارے کام آ جائے۔ اس لیے جو مسلمان بندہ ہوتا ہے اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ فضول گفتگو سے گریز کرتا ہے۔ حدیثیں 2 پڑھ کے آیا تھا، ایک میں اتنا وقت ہو گیا۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔